جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک ایک تجربہ کار فوجی افسر، انقلابی لیڈر، بہترین لکھاری اور ریپبلک آف ترکی کے پہلے صدر تھے۔ ترک عوام انہیں بابائے قوم کے لقب سے پکارتے ہیں۔ کمال اتا ترک پہلی جنگ عظیم کے دوران فوجی افسر کی حیثیت سے اپنی بہادری، بہترین جنگی حکمت عملی اور فتوحات کے باعث پوری دنیا میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی اور ترکی پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تو کمال اتا ترک نے ترکش نیشنل موومنٹ کی قیادت کرتے ہوئے ترکی کی آزادی کی جنگ لڑی اور اتحادی قوتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ بعد ازاں بطور صدر مملکت انہوں نے ترکی کو ایک جدید ملک بنانے اور ترک عوام کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منزل تک پہنچانے میں قابل فراموش کردار ادا کیا۔ میں ہوں فیصل اکرم اور ڈیلی اب تک میں آج ہم آپ کو جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک 19 مئی 1883 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی رضا افندی اور والدہ کا نام زبیدہ خانم تھا۔ والد یونانی جبکہ والدہ ترک تھیں۔ اتا ترک ان کا لقب ہے جس کا مطلب ترکوں کا باپ یعنی فادر آف دا ترک ہے۔ ابتدائی تعلیم کے دوران ان کی والدہ نے انہیں ایک دینی اسکول میں بھیجا۔ کچھ عرصہ انہوں نے مذہبی تعلیم حاصل کی مگر بعد ازاں وہ سیمسی اسکول میں داخل ہو گئے جہاں سیکولر تعلیم دی جاتی تھی۔ مصطفیٰ کمال کے والدین کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا تجارت کے شعبہ میں تعلیم یافتہ ہو لیکن مصطفیٰ کمال فوجی افسر بننا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے 1893 میں ملٹری کے ایک جونیئر ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ 1899 میں مصطفیٰ کمال قسطنطین میں واقع وار کالج میں داخل ہوئے اور 1902 میں انہوں نے وہاں سے گریجویشن کر لی۔ 11 جنوری 1905 میں انہوں نے وار اکیڈمی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد کمال اتا ترک کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر تعینات کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے خفیہ طور پر اصلاح پسند افسران کی تنظیم مدر اینڈ لبرٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1907 میں کمال اتا ترک کو کیپٹن کا عہدے پر ترقی دے کر ماناستیر تعینات کر دیا گیا، جہاں انہوں نے نوجوان ترکوں کی تنظیم کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس میں شمولیت اختیار کی۔ 1908 میں انہوں نے ینگ ترک ریولیوشن کے پلیٹ فارم پر اب اہم کردار ادا کیا جس نے عبداللہ حمید دوم سے اقتدار چھین لیا۔ 1910 میں انہوں نے فرانس میں فوجی خدمات سر انجام دیں۔ 1911 میں انہوں نے وزارت دفاع میں مختصر عرصہ کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ 1912 میں وہ واپس دارالحکومت آئے۔ جب بالکن جنگوں کا آغاز ہوا تو پہلی بالکن جنگ میں انہوں نے بلغارین فوج کا مقابلہ کیا۔ 1913 میں انہیں ملٹری اتاشی بنا کر صوفیہ بھیج دیا گیا۔ 1914 میں مصطفیٰ کمال کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کو اس جنگ میں بہت سے محاذوں پر اپنا دفاع کرنا پڑا۔ مصطفیٰ کمال نے اس جنگ میں اپنے ملک اور قوم کے لیے مختلف پوزیشنوں اور مختلف ممالک میں بہترین جنگی خدمات سر انجام دیں اور مختلف محاذوں پر دشمنوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا، مگر حکمرانوں کی غلط حکمت عملی کے باعث سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عظیم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بہت بڑے علاقے پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں کمال مصطفیٰ کی آخری ڈیوٹی سلطنت کی شکست خوردہ بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ منظم کرنا تھا۔ 13 نومبر 1918 کو مصطفیٰ کمال اپنے مقبوضہ دارالحکومت استنبول واپس آئے۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یونانی فوجوں نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقے آپس میں بانٹ لیے۔ استنبول اور ازمیر پر بھی قبضہ ہو گیا جو مصطفیٰ کمال اور ترک قوم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کے رد عمل کے طور پر ترکش نیشنل موومنٹ اور ترکش وارز آف انڈیپینڈنس کا آغاز ہوا جس کی قیادت کمال اتا ترک نے اپنے پاس رکھی۔ 8 جولائی 1919 کو انہوں نے عثمانیہ فوج سے استعفیٰ دے دیا جس پر عثمانی حکومت نے مصطفیٰ کمال کے لیے سزائے موت کا اعلان کر کے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ مصطفیٰ کمال نے حکومت سے مطالبہ کر دیا کہ وہ نئی پارلیمنٹ کے قیام کے لیے انتخابات کروائیں۔ 12 فروری 1920 کو عثمانیہ پارلیمنٹ کا آخری اجلاس ہوا۔ اس پارلیمنٹ کو برطانوی فوج نے برطرف کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے پارلیمنٹ کی برطرفی کے بعد گرینڈ نیشنل اسمبلی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 23 اپریل 1920 کو گرینڈ اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا۔ مصطفیٰ کمال نے بطور اسپیکر اسمبلی اجلاس میں شرکت کی۔
5 اگست 1921 کو کمال اتاترک نے نیشنل آرمی کے کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھال لیا اور یونانی فوج کے خلاف 23 اگست سے 13 ستمبر 1921 تک زبردست جنگ ہوئی۔ بالآخر یونانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 21 نومبر 1922 کو کانفرنس آف لوسان شروع ہوئی، جس کا مقصد مسائل کا حل جنگ کی بجائے مذاکرات سے نکالنا تھا۔ ترکی کے نمائندہ عصمت انونو نے بڑی جرأت سے ترکی کی حاکمیت اعلیٰ سوورینٹی کا دفاع کیا اور کسی قسم کی مصلحت پسندی کو قبول نہ کیا۔ بالآخر 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوسان پر دستخط ہو گئے اور اس کے نتیجے میں 29 اکتوبر 1923 کو آزاد ریپبلک آف ترکی کے قیام کا باضابطہ اعلان ہو گیا۔ مصطفیٰ کمال کی نجی زندگی خوشگوار نہیں گزری۔ انہوں نے 29 جولائی 1923 میں لطیف اوسخ گل نامی خاتون سے شادی کی، مگر 5 اگست 1925 کو دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ بعد ازاں مصطفیٰ کمال نے زندگی بھر شادی نہ کی۔ مصطفیٰ کمال کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، البتہ انہوں نے 7 بیٹیوں اور 1 بیٹے کو اپنایا اور ان کی پرورش کی۔ اپنے فارغ الوقت میں وہ کتابوں کا مطالعہ کرتے، گھوڑ سواری اور تیراکی کرتے۔ 1937 میں ان کی صحت گرنے لگی۔ 1938 کے آغاز میں جب وہ یالوا کے دورے پر تھے، وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ انہیں علاج کے لیے استنبول لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ ان کا جگر خراب ہو گیا ہے اور اس بیماری کے باعث وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور 10 نومبر 1938 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کمال اتاترک کی بطور سربراہ مملکت اپنے ملک اور قوم کے لیے خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ ان گنت ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک میں قابل تقلید سیاسی، اقتصادی اور سماجی اصلاحات کی۔ کمال اتاترک نے اپنی تمام زندگی ترک قوم کو مکمل آزادی سے ہمکنار رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عوام کی حاکمیت پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملک کو ایک مستحکم سیاسی نظام دیا۔ 1924 کے آئین میں متفننہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ 1925 میں انہوں نے ملک میں یک جماعتی نظام متعارف کروایا اور ملک کی واحد پارٹی کو پیپلز پارٹی کا نام دیا گیا، جس کے سربراہ خود کمال اتاترک تھے۔ بعد ازاں اس کا نام ریپبلک پیپلز پارٹی رکھ دیا گیا۔ 3 مارچ 1924 کو ترکی سے خلافت ختم کر دی گئی اور خلافت کے تمام اختیارات گرینڈ نیشنل اسمبلی کو منتقل کر دیے گئے۔ وہ مذہب کو سیاست سے الگ رکھنے کے قائل تھے۔ 1925 کے آغاز میں کمال اتاترک نے اپنی قوم کو یورپی لباس پہننے کی تلقین کی۔ وہ مشرق وسطیٰ کے روایتی لباس کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ 1925 میں ہی ہیٹ لا متعارف کروایا گیا، جس میں پگڑی یا ٹوپی کی بجائے ہیٹ پہننے کی ترغیب دی گئی اور کمال اتاترک نے خود ہیٹ پہن کر عوامی اجتماعات میں شریک ہونے کو ترجیح دیا۔ 1926 میں کمال اتاترک کو ازمیر میں قتل کرنے کی ایک سازش کا انکشاف ہوا۔ 1 مارچ 1926 کو ٹرکش پینل کوڈ پاس کیا گیا، جو اطالوی پینل کوڈ سے مطابقت رکھتا تھا۔ اس کے نتیجے میں 4 اکتوبر 1926 کو اسلامی عدالتیں ختم کر کے سول عدالتیں قائم کی گئیں۔ اس کے علاوہ خواتین کو وراثت اور طلاق کے معاملات میں مردوں کے برابر حقوق دے دیے گئے۔ کمال اتاترک چاہتے تھے کہ ملک کی ترقی و تعمیر میں مرد اور خواتین برابر کے شریک ہوں۔ نومبر 1928 میں کمال اتاترک نے ترکی زبان کو عربی رسم الخط میں لکھنے کی بجائے رومن رسم الخط میں لکھنے کے احکامات جاری کیے۔ اس اقدام کا مقصد ترکی کے عوام کی سوچ میں جدت اور ترقی یافتہ ممالک سے قربت پیدا کرنا تھا۔ 1933 میں اتاترک نے استنبول یونیورسٹی کی وسعت کے احکامات جاری کیے، جبکہ دارالحکومت انقرہ میں انقرہ یونیورسٹی قائم کی۔ 5 دسمبر 1934 کو کمال اتاترک نے خواتین کو مکمل سیاسی حقوق دے دیے۔ اس وقت تک یورپ کے بیشتر ممالک میں خواتین کو یہ حقوق حاصل نہ تھے۔ 1935 کے عام انتخابات میں 18 خواتین پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہو گئیں۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے کمال اتاترک کا نظریہ تھا پیس ایٹ ہوم اینڈ پیس ان دی ورلڈ۔ نیز ہر شعبہ میں کمال اتاترک نے بہترین نظریات پیش کیے اور بہترین طرز عمل اپنایا۔ اسی لیے ترک قوم اپنے اس عظیم قائد کو آج بھی ہر لمحہ یاد کرتی ہے۔ ترکی کے تقریباً ہر شہر میں کمال اتاترک کے مجسمے نصب ہیں اور ہر دفتر اور تقریباً ہر گھر میں ان کی تصویر موجود ہے۔ ترکی میں بہت سے اہم مقامات ان کے نام سے منسوب ہیں، مثلاً استنبول میں اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ، گولڈن ہوم کے اوپر اتاترک برج، اتاترک ڈیم اور اتاترک اسٹیڈیم وغیرہ۔ دنیا بھر میں بھی اتاترک کو عظیم لیڈر کے طور پر 1981 میں کمال اتاترک کی 100ویں برسی کے موقع پر اقوام متحدہ اور یونیسکو نے 1981 کو دنیا بھر کے اتاترک کا سال قرار دیا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باضابطہ طور پر ایک قرارداد منظور کی۔
کمال اتاترک ایسے لیڈر قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی مصطفیٰ کمال اتاترک کی کہانی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون تھا جو زندگی بھر اور وفات کے بعد بھی عوام کے دلوں اور ذہنوں پر راج کرتے رہے تو یہاں کلک کریں اور یہاں دیکھیں اسلامی ملک الجزائر کو سامراجی قوتوں سے آزادی دلوا کر عوامی جمہوریہ الجزائر کے نام سے ایک عظیم مملکت کا تشخص دینے والا کون تھا، اور یہاں دیکھیں دنیا کا صف اول کا بہترین لیڈر جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، ایک ایسا لیڈر جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا اور اپنی قوم کو غیر ملکی قابضین سے نجات دلوائی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم بہت محنت سے آپ کے لیے تاریخ کے پنوں سے وہ چیزیں نکال کر لاتے ہیں جنہیں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ تاریخ کو نہیں جانیں گے تو خود کو کیسے پہچانیں گے۔